أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک تم جانتے ہو یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے ہفتے کے دن، تو ہم نے ان سے کہا تھا ہو جاؤ بندر ذلیل، پھر کر دیا ہم نے اس بستی کو یا اس واقعہ کو عبرت موجودہ لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے اس نوع کا، جس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد جو تھے موجودہ کے، ان کی نافرمانی کا ذکر ہے. تو اصل اس واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، جب یہ بستی والے تھے خاص، جس بستی کا نام ہے ایلا. یہ بستی مدین اور طور کے درمیان سمندر کے کنارے پر واقع تھی. تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے. ہوا یہ تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے خاص دن ہفتے کا جو ہے مقدس بنایا تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا. لیکن ان بستی والوں کے لیے ایک خصوصی حکم یہ آ گیا کہ ہفتہ کے دن تم نے شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا. چونکہ ایک قسم کا امتحان تھا تو ہفتہ کے دن شکار ممنوع ہو گیا. اب ان کی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن تو خوب سطح سمندر پر پانی کے اوپر آ جاتی ہیں اور خوب اچھلتی کودتی. تو یہ دیکھتے تھے ان کے منہ میں پانی آتا، ادھر شکار بند تھا، کیا کرے. اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر مچھلیاں غائب، کوئی خاص نظر نہیں آتی تھی. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ کوئی ہیلا کرے. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نہیں پکڑنی، انہوں نے ہیلا کیا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ہیلا کیا کہ سمندر سے سائیڈ میں گڑھے کھودے، تو ادھر جو ہے سمندر کا دھانا کھول دیا، کنارہ کھول دیا نالیاں بنا کر، تو ان گڑھوں میں پانی جاتا تو مچھلیاں بھی اس میں آ جاتی. تو پھر یہ ہفتے کی شام کو وہ گڑھے کے جو نالیاں شالیاں تھیں وہ بند کر دیتے اور پھر اتوار کو شکار کر لیتے. تو یہ ابلیس نے ان کو ہیلا بتایا تھا کہ اس طریقے سے تم نے شکار نہیں کیا ہفتے کو، اتوار کو ہی کیا. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ کرتے تھے ہفتے کے دن مچھلیوں کو دموں سے ایک ڈور باندھ لیتے، اور لمبی ڈور، تو مچھلیاں سمندر میں ہی رہتی، اور پھر وہ ڈور باہر کسی پتھر وغیرہ یا کسی اور چیز کے ساتھ باندھ دیتے، جس کی وجہ سے مچھلیاں بھاگتی نہیں تھیں، وہیں سمندر کے اوپر ان کے سامنے ہی رہتی تھیں. پھر اتوار کے دن وہ کھینچ لیتے، پکڑ لیتے. تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیلا کیا. تو تفسیر قرطبی کے مطابق ابتدا میں تو یہ ہیلے کرتے رہے، پھر بعد میں زیادہ جری ہو گئے اور بالکل ہفتے کے دن شکار کرنا ہی شروع کر دیا. تو جب شکار کر رہے تھے تو ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ والے تھے، نیک تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، وہ ان کو روکتے رہے کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرو، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ خاموش رہے، خود تو شکار نہیں کرتے تھے جی، وہ خاموش رہے. البتہ ان کو بھی کہتے تھے یار یہ لوگ مانتے تو ہیں نہیں تمہاری بات، تو خواہ مخواہ اپنی دماغ سوزی کیوں کرتے، چھوڑو ان کو، ان کے خدا کا گرفت آئے گی. اور کچھ نافرمان لوگ تھے جو اللہ کے حکم کو توڑ کر مچھلیاں شکار کرتے اور بھون بھون کے کھاتے اور مزے اڑاتے. تو یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. تو جب حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اسی عذاب کا یہاں ذکر ہے. ٹھیک ہے. عذاب یہ آیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جوان جو تھے ان میں سے وہ تو بندر بنا دیے گئے، اور جو بڈھے تھے ان کو سور اور خنزیر کی شکل بنا دی گئی۔ تو چنانچہ یہ عذاب اس قوم پر آیا، اور ان کے کیا ہے چہرے مسخ ہو گئے، ان کے وجود مسخ ہو گئے، بجائے انسان کے ان کی شکلیں بندروں اور سوروں کی بن گئی۔ تو یہ واقعہ چونکہ بڑا عبرت ناک پیش آیا تھا، تو اس وجہ سے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موجودہ کو یاد دلایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، کہ تم اس قصے کو یقیناً جانتے ہو، خوب تمہیں پتہ ہے جی، کیونکہ یہ واقعہ تم پہلے سے تمہاری تاریخ میں چلا آتا ہے، اور یقینی طور پر چلا آتا ہے، اور سب بیان کرتے نقل کرتے چلے آتے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی تو وہ بندر سور بنا دیے گئے تھے۔ تو فرمایا تم اس واقعے کو اچھی طرح جانتے ہو، اعتدوا منکم، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے چلے گئے، اللہ کے حکم کو توڑا ہفتے کے دن میں۔ تو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، یعنی ہم نے کہا بندر ذلیل بن جاؤ۔ تو یہ ایک امر تکوینی اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا بندر ہو جاؤ تو بن گئے، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں فرما دے ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ تو ان کو یہ اللہ نے تکوینی حکم دیا بندر بن جاؤ، تو بندر ہی بن گئے۔ یہ تو فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، فرمایا ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ لما بین یدیہا سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، اس زمانے میں جی جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے کے لوگ، اور وما خلفہا سے مراد بعد میں آنے والے، جو ان لوگوں سے بعد جو لوگ آئے ان کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ اور یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوا کہ خدا کی نافرمانی کرنے والوں پر یوں عذاب آیا، بندر ذلیل بن گئے، تو بعد والے بیٹر ڈرتے رہے، اور فرمایا وموعظۃ للمتقین، اور جو بچنے والے تھے ان کے لیے کیا ہے نصیحت بن گئی۔ تو بچنے والے وہی تھے جو علماء اور صلحاء تھے اس موقع پر، جو ان کو روکتے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو اپنی جگہ ہی الگ کر دی تھی۔ بعض حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے درمیان میں دیوار قائم کر دی تھی، کہ جو نیک لوگ تھے روکتے رہے، آخر انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے دیوار قائم کر کے اپنی الگ آبادی قائم بنا دی، دو حصے گویا بن گئے تھے۔ تو وہ پھر ایک دن انہوں نے صبح اٹھے تو دیکھا کوئی شور شرابہ نہیں، چپ چاپ ہے نافرمانوں کے علاقے میں، کوئی شور و غل نہیں ہے۔ پہلے تو بہت آبادی میں جیسے ہوتا ہے شغل مغل ہوتا تھا، پھر انہوں نے دیوار سے آ کر اوپر سے دیکھا تو دیکھا کہ وہ جو ہے بندر بن چکے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جوان جو ہے ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے تھے، تو اپنے وہ بڈھے خنزیروں کے پاس آ کر ان کے پاؤں پر سر رکھ کر رو رہے ہیں۔ تو وہ روتے روتے 3 دن میں پھر ہلاک ہو گئے سارے، کوئی بھی باقی نہیں بچا۔ تو اس لیے فرمایا متقین کے لیے یہ کیا عبرت نصیحت کا سامان ہے، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا معنی یہ کہ مطلقاً جو بھی متقین بعد میں یا اس زمانے کے سب کے لیے یہ کیا ہے عبرت کا اور نصیحت کا سامان ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ چونکہ ان کی نافرمانی کا تھا، یہ علماء جو ہے یہود کے جانتے تھے کہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اب ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی کیا ہے نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم بھی اس عذاب سے کیا ہے اس جیسے عذاب سے ہو سکتا ہے اللہ کی گرفت آ جائے۔ تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور دین حق کو قبول کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ وہ جو بندر شندر بن گئے تھے کیا ان کی نسل ہے یہ آج کل کے بندر؟ تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث صحیح میں آتا ہے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا اس وقت کہ پوچھا یہ کہ یہ جو خنزیر ہیں وغیرہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ جیسے ابھی بتایا چند روز میں وہ ختم ہو گئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ باقی بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہی مسخ شدہ آگے نسل چلی ہے اور وہ نہیں کی ہے، نہیں، وہ تو ختم ہو گئے۔ اور باقی یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پہلے سے پیدا کر رکھی تھی، ابھی وہ چل رہی ہے۔ تو وہ یہودی جو مسخ ہوئے انسان تھے وہ نہیں ہے یہ نسل۔ دوسرا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان ہیلے کر کے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے صحیح طریقے سے اس پر عمل کرے۔ اگر ہیلے کرے اور حکم خداوندی کو توڑے، اس کو باطل قرار دے اور اپنے تئیں خوش ہو جائے کہ میں نے عمل کر لیا، عمل کہاں کیا؟ اللہ کے حکم کو توڑا ہے، در حقیقت اس کے ساتھ استہزاء کیا ہے۔ تو ایسے استہزاء کرنے والوں پر پھر ایسے ہی عذابات نازل ہوتے ہیں۔
ہاں البتہ ایک ہیلا شرعی جو صحیح شرعن ہیلا ہے اس کی اجازت ہے، اس کی تفصیل فقہا نے کی ہے کہ جہاں حکم شرعی کا ابطال لازم نہ آئے تو پھر وہاں ہیلا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے اور اس قسم کے عذابات سے دنیا آخرت میں محفوظ رکھے جی، کیونکہ اس امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ بعض دفعہ مسخ کا عذاب آئے گا، بعض لوگ بندر سور بنیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو توڑتے توڑتے کیا ہے کہیں پھر یہ عذاب اس قوم پر بھی نہ آ جائے۔ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔